اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کے 5 حصے بنائے ہیں۔ کتنے بنائے ہیں؟ اس دین اسلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 حصے بنائے ہیں۔ ایک تو عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ 5 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ یعنی کہ انسان کے اندر عقائد درست ہو، انسان کے عقائد درست ہو، ایسے عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں اس انسان کے اندر ہو، نماز بھی پڑھتا ہو اور رمضان شریف کے روزے بھی رکھتا ہو، اور پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دی ہے تو زکوٰۃ دے، حج کرے۔ اور پھر آگے چیز کیا ہے؟ معاملات، یعنی کہ اس انسان کے معاملات اچھے ہوں، خرید و فروخت وقت اس کے معاملات بالکل اچھے ہوں، لوگ اس سے معاملات کرتے ہوں، خرید و فروخت کرتے ہوں تو بغیر جھجک کے نڈر ہو کر اس سے معاملات کریں۔ ایسے ہمارا معاشرت ہے، ہمارا رہن سہن، ایک دوسرے سے میل جول، ہمارا رہن سہن نہ جھوٹ ہو نہ چگل خوری ہو، ہم بڑے اچھے ادب و احترام، کھانا پینا ان کے ساتھ کریں۔ ایسے انسان کا اخلاق ہمارے ظاہری اخلاق، باطنی اخلاق درست ہو۔ یہ ہے، ہم مسجد کے اندر تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن بازار میں مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ بازار میں جو ہم معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اس میں ہمیں دغا بازی، امانت میں خیانت، جھوٹ، فریب لوگ دیتے رہتے ہیں۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت مسلمان ہوں، بازار میں ہو تو مسلمان ہوں، بچوں کے پاس ہو تو ہم وہاں پر مسلمان ہوں، دوستوں کے پاس ہو تو ہم وہاں پر مسلمان ہوں۔ یہ اسلام، اس لیے کہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ تو آخر کیا ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے؟ یہ دونوں ایک ہی الفاظ ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسلام ایک عربی لفظ ہے اور اسلام کے معنی آتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا، ایک بڑی طاقت کے سامنے اپنا آپ کو جھکا دینا، یہ اسلام کا مطلب۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی عمر میں جا کر ایک بیٹا دیا، بڑی امیدوں کے ساتھ اور بڑی کوششوں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جب وہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سہارا بنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرو، اور ہم اور آپ حضرات اس چیز کو قربانی کہتے ہیں، اور ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں کروڑوں جانور قربان ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ اسلام کا معنی میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو میرے راستے میں ذبح کرو، اور خواب میں دکھایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک ہو اور کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، وہ بھی تو امتحان لے رہے تھے اپنے بیٹے سے، ایسے بیٹے سے جس کی نسل میں آپ علیہ السلام کو آنا تھا۔
ان کو نبی بننا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نے یہ بات اپنے بیٹے کے سامنے رکھی۔ بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جی کر ڈالیے اس کام کو جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، جس کام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اگر مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوئے گی تو انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ دونوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ بیٹے یہ نہیں کہا کہ ابا جی میرا کیا قصور ہے، میں نے ایسے کیا ظلم کر دیا جس کی پاداش میں مجھے یہ سزا مل رہی ہے، میں نے تو کوئی ایسے جرم نہیں کیا، پھر مجھے کیوں یہ سزا مل رہی ہے۔ اور نہ باپ نے کہا کہ یا اللہ اس چیز میں کیا حکم، کیا حکمت ہے، کیا مسئلے تھے، اتنی لمبی عمر مجھے ایک بیٹا ملا ہے اور جب بیٹا میرا سہارا بنا ہے تو آپ اس کو لے رہے ہیں۔ نہیں، ادھر باپ نے اور ادھر بیٹے نے، کیونکہ اسلام کے معنی کو سمجھ لیا تھا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے دونوں نے جھکا دیا۔ اپنا آپ جو اللہ کا حکم آیا اس کو اوپر اپنا آپ کو جھکا دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ دونوں کے دونوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا آپ کو اللہ کے سامنے پورا کا پورا جھکا دیا۔ یہ اسلام یعنی کہ اللہ کا جو حکم آ جائے اس پر بغیر چون چرا کے ہم اللہ کے حکم کو مان لیں۔ اسی کو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ خالی کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے کا مطلب اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو آپ تب جا کر داخل ہو گئے تب آپ اپنے آپ کو پورے طریقے سے اللہ کے سامنے جھکا دو گے۔ آپ کا دل مانے یا نہ مانے، آپ کا دل اس بات کو مانے یا نہ مانے، شریعت اور اللہ اور اس کا رسول جو حکم دے رہا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہی اسلام ہے۔